بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ بدری کوئی بہانہ بنا کر وہاں سے کھسک جائے گا اور تم وہاں پہنچ کر رمیش کو گھیر لو گے۔ گیتا سے حاصل کیا ہوا ریوالور تمہارے پاس موجود ہے، شاید تم اسے آسانی سے مار کر نکل جاؤ گے، مگر اس طرح بدری کی گردن پھنس جائے گی۔ وہ اس شہر میں اجنبی ہے، جائے واردات سے اس کی غیر حاضری کی ہر شہادت کمزور سمجھی جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ رمیش کا قتل اسی کے ساتھ منڈ دیا جائے۔ میں فون پر بدری سے یہی کہنے والا تھا کہ وہ کل کا دن اپنے ہائی کمیشن میں گزارے۔ بھارتی ہائی کمیشن کے سفارتکاروں کی شہادت کو لندن پولیس مسترد نہیں کر سکے گی۔ وہ ہائی کمیشن جائے گا تو رمیش گھر پر کیوں پڑا رہے گا؟ وہ اس کے ساتھ جائے گا، وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے اس کے بھٹکنے پر چڑھ کر کہا، بدری دودھ پیتا بچہ نہیں، ایک گاگ سیکرٹ ایجنٹ ہے۔ رمیش کو گھر پر روک کر ہائی کمیشن پہنچنا اس کا درد سار ہوگا۔ تم یہ کیوں بھول رہی ہو کہ وہ خود بھی رمیش سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہ رہا ہے؟ ابھی تک قربانی کے بکروں کی بات واضح نہیں ہوئی، سب کچھ وہی ہے جو میں سمجھ رہی تھی۔ اتنا سا فرق ہے کہ تم نے کچھ احتیاطی تدابیر پر بھی غور کر لیا ہے۔ میرا خیال تھا کہ تم بات سمجھ لو گی، مگر تمہاری کھوپڑی پر اس وقت شاید برف جمی ہوئی ہے۔ رمیش کی لاش دریافت ہوتے ہی یہ بات کھلنے میں دیر نہیں لگے گی کہ دو مسلح بھارتیوں نے ہیتھرو سے ماسٹر رابرٹ ہوٹل تک جن مسافروں کا تعاقب کیا تھا، ان میں رمیش بھی شامل تھا۔ اشارہ ملتے ہی ویرا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ او خدا، تم واقعی شیطان کے چیلے ہو۔ رمیش اور بدری کی آمد کے ریکارڈ اور پھر دونوں قیدیوں کی شناخت کے بعد اس بات کو واقعی نہیں چھپایا جا سکے گا اور پولیس یہ سمجھے گی کہ وہ دونوں رمیش اور بدری کو قتل کرنے کی نیت سے ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ اپنے اناڑی پان کی وجہ سے وہ گرفتار ہو گئے تو ان کے کسی ساتھی نے رمیش کو قتل کر کے ان کا ادھورا کام پورا کر دیا۔ پولیس کی ساری توجہ ان دونوں قیدیوں پر مرکوز ہو جائے گی۔ انڈین ہائی کمیشن میں گھسے ہوئے راہ کے ایجنٹوں پر بھی برا وقت آ جائے گا۔ میں نے پورے اعتماد سے کہا، دنیا کی کوئی طاقت پولیس والوں کو اس ٹریک سے نہیں ہٹا سکے گی۔ گیتا اور جیمز کے قتل کو بھی رمیش کی ہلاکت سے ملا لیا جائے گا۔ سری نواسن ہائی کمیشن کا ملازم ہے، اس کے گھر میں مارے جانے والے کا ماضی کریدا جائے گا۔ یہ حالات انہیں چکرا کے رکھ دیں گے۔ بوکھلاہٹ میں ان سے ایسی غلطیاں ہوں گی کہ وہ عذاب میں آ جائیں گے۔ ان کی بازی انہی پر الٹ دی جائے گی۔ میں پوری طرح تمہاری ہم خیال ہوں۔ رمیش کا قتل اب ضروری ہی نہیں، ناگزیر ہو چکا ہے۔ پولیس کو سوچنے کے لیے لائن اور ستم آزمائی کے لیے ٹارگٹ میسر ہوں گے تو وہ ہمارے لیے خطرات بہت کم ہو جائیں گے اور ہم سکون سے رہ سکیں گے۔ بدری کو ذرا بھی اندازہ نہیں ہے کہ رمیش کے قتل سے کیسی الجھنیں جنم لے سکتی ہیں، ورنہ وہ اس کام پر ہرگز آمادہ نہ ہوتا۔ جب پولیس رمیش کے بارے میں چھان بین شروع کرے گی تو بدری کے لیے بھی کچھ دشواریاں پیدا ہوں گی۔ یہ مجبوری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہائی کمیشن والے رمیش کے قتل کے بعد بدری کو سرے سے سامنے ہی نہ لائیں۔ تازہ امیگریشن ریکارڈ کی وجہ سے یہ مشکل ہوگا۔ اس کا انحصار اس بات پر بھی ہے کہ ہائی کمیشن میں اس کے ہمدردوں کا کتنا اثر و رسوخ ہے۔ رمیش کے قتل کے بعد حالات اسی ڈگر پر چلیں گے۔ بس ایک ہلکا سا جھول پولیس کو تشویش میں مبتلا کر سکتا ہے۔ مرنے والے بھارتی اور پکڑے جانے والے بھی بھارتی ہوں گے۔ اس بنا پر قتل کا کوئی مضبوط محرک سامنے نہیں آ سکے گا، ویرا نے آہستہ سے کہا۔ بھارت ایک بڑا ملک ہے، وہاں کسی نہ کسی خطے میں ہر وقت بغاوت کی کوئی نہ کوئی تحریک موجود رہتی ہے۔ کوئی اور سبب دریافت نہ ہوا تو یہ خون ریزی سیاسی منافرت کے کھاتے میں ڈال دی جائے گی۔ اس پر ہمیں سر کھپانے کی ضرورت نہیں۔ میری نظریں اس قتل سے ہونے والے فوائد پر مرکوز ہیں۔ فائدوں کے ساتھ ایک بڑا خطرہ بھی تمہاری نظر میں رہنا چاہیے، ویرا نے سنجیدگی سے کہا۔ بڑا خطرہ بس ایک ہی ہو سکتا ہے، میں نے ایک گہرا سانس لے کر جواب دیا۔ بدری ناتھ کا دامن بالکل بے داغ رہنا چاہیے۔ کسی کو شبہ بھی ہو گیا کہ رمیش اگروال کو اس کی مرضی یا اشارے پر مارا گیا ہے تو سارا پروگرام منسوخ کر کے اسے امریکہ کے بجائے بھارت بھیج دیا جائے گا اور ہماری ساری باغ دوڑ رائے گاں جائے گی۔ میں اس کے سہارے ڈیوڈ اسٹارز کے آئزک بیل تک پہنچنے کی آس لگائے بیٹھا ہوں۔ تمہارا منصوبہ ایسا ہے کہ یہاں والے بدری ناتھ کی بے گناہی کی گواہی دیں گے۔ ہزاروں میل دور بیٹھا ہوا نیک موڈلے بھی ان حقائق کو نہیں جٹلا سکے گا۔ پھر بھی میں بتا دوں کہ بدری ناتھ امریکہ بھیجا جائے یا بھارت، ہم دونوں امریکہ ہی جائیں گے۔ کراچی سے لندن تک آنے کے بعد بے نیلو مرام لوٹنا ناممکن ہے۔ بدری ناتھ کی مدد کے بغیر بھی ہم وہاں
وہاں کچھ نہ کچھ کامیابیاں حاصل کر لیں گے۔ اس کے ارادے جان کر مجھے تقویت کا احساس ہوا، ورنہ بدری ناتھ کے مایوسانہ رویے نے مجھے کچھ نا امید سا کر دیا تھا۔ وہ پیشہ ورانہ رکاوٹوں کے جال میں پھنس کر ایسی بے بسی کا شکار ہو چکا تھا کہ اس کا حوصلہ پست ہو چکا تھا۔ اس کے سامنے بس ایک ہی مقصد رہ گیا تھا کہ وہ کسی طرح اپنی آستین کے اس سانپ سے نجات حاصل کر لے جو اس کا سایہ بن کر دھیرے دھیرے اسے ڈس رہا تھا۔ اسے اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ اس کے بعد اسے کہاں بھیجا جاتا۔ ویرا نے اپنے پرعزم الفاظ سے میرے ذہن پر چھائی ہوئی دھند صاف کر دی تھی۔ ہم کراچی سے ایک مشن لے کر نکلے تھے۔ یہ ایک حقیقت تھی کہ اس وقت تک اس مشن میں بدری ناتھ کو کلیدی اہمیت حاصل تھی، مگر میں یہ بھول رہا تھا کہ مشن کبھی بھی افراد کے محتاج نہیں ہوتے۔ کسی کو موت کی دلدل نگل لیتی ہے تو دوسرے اس مشن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ لندن میں وہ سب نہ ہوا ہوتا اور بدری کو امریکہ کوچ کرنے کا حکم مل جاتا، مگر دوران سفر ہی وہ مر جاتا تو کیا ہوتا۔ اس وقت بھی ہمیں اس کے بغیر ہی اپنی راہ بنانا پڑی۔ مجھے خوشی ہوئی ہیرا نے اپنے دو ٹوک الفاظ سے میرے وسوسوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا تھا۔ اچھا ہوا کہ یہ بات بھی اسی وقت صاف ہو گئی۔ میں نے تعریفی لہجے میں کہا، بدری کے بغیر امریکہ سفر کے بارے میں میرا ذہن صاف نہیں تھا۔ تمہارا ذہن؟ ویرا احتجاجیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ تو کسی وقت بھی صاف نہیں رہتا، اس میں ہر وقت کوئی نہ کوئی شیطانی چکر چلتا رہتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ رمیش کو مار لینے کے بعد کوئی گڑبڑ ہوتی، تم بھی اسی نتیجے پر پہنچتے کہ ہماری واپسی مناسب نہیں۔ بدری کے بغیر ہمارا کام مشکل ضرور ثابت ہو سکتا ہے مگر ناممکن نہیں۔ اب تک ہم نہ جانے کتنے بڑے بڑے مار کے سر کرتے آئے ہیں۔ باہمی طور پر جملہ معاملہ طے پا چکے تھے۔ میں نے پوچھا، اجازت ہو تو اب بدری کو فون کر لوں؟ ویرا ہنس پڑی اور میں فون پر سری نواسن کا نمبر ملانے میں مصروف ہو گیا۔ اس مرتبہ شاید سری نواسن کی بیوی نے فون اٹھایا۔ اس کی آواز نرم اور با اخلاق تھی۔ اس وقت اچانک مجھے خیال آیا کہ ایک ہی نام سے بار بار بدری کو فون کرنا مناسب نہیں تھا۔ اس طرح دوسروں کے ذہنوں میں بہت شکوک و شبہات پیدا ہو سکتے تھے۔ میں نے انگریزی لب و لہجے میں اسے اپنا نام جان بتا کر بدری سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ اسے شاید انگریزی پر زیادہ عبور نہیں تھا۔ اس نے بکلا کر صرف ہولڈ کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ چند ثانیوں بعد میرے کانوں میں بدری کی تحیر زدہ آواز آئی، میں بدری بول رہا ہوں، تم کون؟ کیا میں تم سے واقف ہوں؟ اس نے ایک ہی سانس میں وہ فقرہ انگریزی میں ادا کیے تھے۔ انگریزی مت بولو، حلق کا کوا گر جائے گا، میں نے پرمزاح لہجے میں کہا۔ میں نے سوچا کہ اس بار نام کے ساتھ قومیت بھی بدل لی جائے تو تمہارے ساتھی گرنام کے بارے میں زیادہ نہیں سوچیں گے۔ اوہ تو یہ تم ہو، کہو کیا سوچا ہے تم نے؟ ایک گہرا سانس لے کر وہ اردو پر آ گیا۔ کل کا پروگرام ہے، دن میں گھر والے غائب ہوتے ہیں، تم بھی غائب ہو جاؤ، کام ہو جائے گا۔ میری آواز غیر ارادی طور پر دھیمی اور رازدارانہ ہو گئی۔ تو کیا یہ کام یہی ہوگا؟ اپنے تمام تر تجربے اور شکاوت کے باوجود اس انکشاف پر گھبرا گیا۔ اس سے بہتر موقع اور جگہ تم تجویز کر دو۔ میں نے ذمہ داری اسی پر ڈال دی۔ لمحہ بھر کے لیے لائن پر سکوت طاری رہا۔ شاید وہ تیزی سے کسی فیصلے پر پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر اس کی سرگوشیانہ آواز ابھری، کل 11 بجے میں اپنے سفارت خانے چلا جاؤں گا، پھر شام کو سری کے ساتھ ہی واپس آؤں گا۔ اسکول سے پہلا بچہ 2 بجے آتا ہے، تمہارے لیے یہ وقت کافی ہوگا۔ میرے کہے بغیر اس نے اپنے سفارت خانے جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ اس کی ذہانت کا کھلا ثبوت تھا۔ ہنگامی طور پر سوچتے ہوئے بھی اس نے اپنے تحفظ کے پہلو کو نظر انداز نہیں کیا تھا۔ تمہیں وہاں پہنچنے میں وقت لگے گا، میں 12 سے 1:30 بجے تک فارغ ہو جاؤں گا۔ اب جلدی سے پتہ بھی بتا دو تاکہ میں آج رات ہی جائزہ لے لوں۔ گھر کے نمبر، سڑک کے نام اور علاقے پر مشتمل وہ بہت مختصر سا پتہ تھا۔ پتہ بتانے کے بعد اس نے بے اعتباری سے پوچھا، یہ پروگرام بالکل پکا ہے کیا اس میں کسی تبدیلی کا امکان بھی ہے؟ اٹال سمجھو کوئی بڑی قدرتی آفت نازل نہ ہوئی تو یہ واقعہ رونما ہو کر رہے گا۔ گڈ لک اینڈ گڈ بائی۔ اس نے گفتگو کو طول دیے بغیر فون بند کر دیا۔ میں سوچ رہی ہوں کہ یہ کام تمہارے بجائے مجھے کرنا چاہیے۔ میرے فارغ ہوتے ہی ویرا بول پڑی، تمہارے ذہن میں ایسے ہی نادر خیال آتے ہیں، ان کے اظہار میں احتیاط سے کام لیا کرو۔ بات مذاق میں مت ٹالو، میں تمہارے بھلے کی سوچ رہی ہوں، وہ تم سے بہت اچھی طرح واقف ہے۔ ایک دن کا شیو بڑھا کر تم اس کی نظروں کو دھوکہ نہیں دے سکو گے۔ کراچی میں تم سے بچھڑنے کے بعد وہ سری نواسن کے دروازے پر اچانک ہی تمہیں اپنے روبرو دیکھے گا تو اس کی چھٹی اسے جاگ اٹھے گی۔ وہاں معاملہ بگڑ بھی سکتا ہے، ویسے بھی وہ تم پر کبھی بھروسہ نہیں کرتا تھا، وہ بھڑک گیا تو سارا کھیل بگڑ جائے گا۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، اس کے ساتھ اٹھائے ہوئے نقطے نے مجھے فکر مند کر دیا۔ میرے برعکس وہ رمیش اگروال کے لیے اجنبی تھی اور پھر ایک خوبصورت دوشیزہ تھی۔ ہر اوباش صفت مرد اس جیسی اجنبی لڑکی پر خوشی کے ساتھ اپنے دل اور گھر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ مسئلہ اسی وقت پیدا ہوگا جب ہم دروازے کی گھنٹی بجا کر اندر جانا پڑے۔ ہو سکتا ہے کہ اس گھر میں داخلے کا کوئی اور راستہ بھی ہو۔ گھر کا جائزہ لینے کے
کے بعد ہی کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ میں نے کہا مہذب انداز میں دروازے سے اندر جانا ہی مناسب رہے گا۔ دن دہاڑے کسی بھی آبادی میں کھڑکی توڑ کر اندر گھسنا محفوظ نہیں ہوتا۔ ساؤتھ آل کے رہنے والے آج کل گیتا اور جیمز کے دوہرے قتل کی وجہ سے ویسے بھی ضرورت سے زیادہ چکنے ہوں گے۔ کسی نے تمہاری جھلک بھی دیکھ لی تو مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ میں اتنا احمق نہیں ہوں کہ ایسا کوئی خطرہ مول لوں گا۔ میں وہاں ویرا نے میری بات درمیان سے ہی اچک لی۔ یہ فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ اسے کون ٹھکانے لگائے گا۔ جو کام کرے گا جائزہ بھی اسی کو لینا ہوگا۔ تم واپسی پر میری رائے سے متفق ہو گئے تو مجھے بھی اس طرف دوڑ لگانی پڑے گی۔ آخر تم مجھ پر اعتماد کیوں نہیں کر رہے؟ اعتماد کی بات نہیں، میں تم پر بلا وجہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ میں نے اصرار کیا۔ یہ بوجھ نہیں، حالات کے سبب خود پیشکش کر رہی ہوں۔ یہاں پڑے پڑے میرے ہاتھ پیروں کو زنگ لگ رہا ہے۔ تم گیتا اور جیمز کے ساتھ ورزش کر چکے ہو، اس بار میں ہاتھ پیر رواں کر لوں تو کیا برا ہے؟ ویرا کا انداز اس قدر خوش آمدانہ تھا کہ میں بے اختیار ہنس دیا۔ تم بہت ڈھیٹ اور ضدی ہو۔ تم وہاں جاؤ گی تو گیتا کا ریوالور تمہارے پاس ضرور ہوگا، مگر اس کے استعمال سے پیدا ہونے والے شور خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اپنے قول کے مطابق تمہیں ہاتھ پیروں ہی سے کام لینا ہوگا۔ تم فکر مت کرو، کام تمہارے اطمینان کے مطابق نہ ہوا تو پیسے واپس۔ وہ خوش ہو کر بولی اور کرسی چھوڑ کر فوراً باتھ روم کی طرف چل دی۔ بظاہر ویرا نے مجھے اپنا ہم خیال بنا کر ایک بڑی کامیابی حاصل کی تھی، لیکن اس کی تجویز ابتدا سے ہی میرے دل کو لگی تھی اور میں نے اس پر امکانی خطرات واضح کرنے کے بعد ہتھیار ڈال دیے تھے۔ اگر ویرا کے ذریعے ایک کام محفوظ اور ستھرے انداز میں ہو سکتا تھا تو مجھے انا پرستی کی خاطر اس میں سنگین خطرات مول لینا کسی بھی طرح مناسب نہیں تھا۔ چند منٹ بعد ویرا غسل خانے سے برآمد ہوئی تو تر و تازہ اور بالکل تیار تھی۔ اب میں یہاں اپنے پہلے مشن پر نکل رہی ہوں، تم گھر پر آرام کرو۔ وہ اپنا شولڈر بیگ اٹھا کر ایک ادا سے مسکراتے ہوئے بولی۔ اتنا مبالغہ نہ کرو، میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ پچھلے قصے میں بھی تم شروع سے آخر تک شریک تھی اور تم ہی نے جیمز پنڈت کی پشت پر لاد رسید کر کے اس ڈرامے کو اختتام تک پہنچایا تھا۔ اس بار تم میری شراکت سے گریز کر رہی ہو۔ اسے میرا پہلا سولو مشن کہہ لو۔ ویرا نے اسی موڈ میں جواب دیا۔ پہلی بار لات میں نے رسید کی اور سکور تم نے کر لیا۔ کل حالات ساز کر رہے تو میرا سکور بھی تمہارے برابر ہو جائے گا۔ پتہ نہیں کیا بات ہے کہ ایسے معاملات میں تمہاری برابری کر کے مجھے بہت تسکین ملتی ہے۔ اس نے اپنے داہنے ہاتھ کی انگلیاں جوڑ کر انہیں چوما اور پھر ہاتھ فضا میں میری طرف اچھال کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ میں اپنی جگہ بیٹھا زیر لب مسکراتا رہا۔ اگر وہ کسی بھی وجہ سے خوشی سے سرشار تھی تو میں اسے اس سے محروم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی ذات میں ایک بالکل ہی انوکھی لڑکی یا عورت تھی۔ اس کے دل میں میرے لیے بیک وقت محبت، عداوت، منافقت اور مسابقت کے جذبات موجزن رہتے تھے اور وہ اپنے موڈ کے مطابق دل کھول کر ان کا اظہار کرتی رہتی تھی۔ یہ اس کی کھلی کھلی منافقت ہی تھی کہ ایک طرف وہ غزالہ کی غم گسار اور خیر خواہ ہونے کی دعوے دار تھی اور دوسری طرف سب کی نظریں بچا کر مجھ پر تحریص اور ترغیب کے حربے آزمانے کی کوشش میں لگی رہتی تھی۔ میں بستر پر دراز ہو کر یہی سب سوچتا اور ماضی کی یادوں سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ پھر یکا یکی مجھے خیال آیا کہ میں باتوں میں الجھ کر ویرا کو ایک اہم ترین مشورہ دینا بھول گیا تھا۔ آکسفورڈ اسٹریٹ سے ساؤتھ آل تک سفر کے لیے کئی ذرائع موجود تھے، لیکن پیدل چلے بغیر تیزی سے اس دور افتادہ منزل تک پہنچنے کے لیے ٹیکسی بہترین ذریعہ تھی۔ مگر واردات کے انکشاف کے بعد شناخت کے خطرے سے محفوظ رہنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ ٹیکسیوں کا پیچھا چھوڑ دیا جائے۔ اس کے مقابلے میں زمین دوز ریل یا بس بہتر تھی، جن میں ہر وقت اتنے مسافر اترتے چڑھتے ہیں کہ اس بھیڑ میں کسی کے لیے اپنے کسی ہم سفر کا چہرہ مہرہ یاد رکھنا ممکن نہیں ہوتا۔ میں ویرا کو یاد دہانی کرانی بھول گیا تھا، مگر مجھے امید تھی کہ اس نے ذرا بھی احتیاط سے کام لیا تو وہ اس خطرناک نقطے کو فراموش نہیں کر سکے گی۔ اس وقت میں ہوٹل کے کمرے میں اکیلا تھا۔ سوچنے اور ویرا کی واپسی کا انتظار کرنے کے سوا میرے پاس کوئی کام نہیں تھا۔ لیٹے لیٹے میری آنکھ لگ گئی۔ عام حالات میں بے خبری کی گہری نیند سوتا ہوں، لیکن سر پر بھیانک خطرات منڈلا رہے ہوں تو خفیف سی اجنبی آہٹ سے بھی میری نیند اچاٹ ہو جاتی ہے۔ پھر وہ تو چوبی دروازے پر ویرا کی دستکیں تھی۔ میں نے ہڑبڑا کر مسحری چھوڑی اور دروازہ کھول دیا۔ ویرا کے بشرے سے اطمینان جھلک رہا تھا۔ میں نے اپنی ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالی تو اندازہ ہوا کہ میں کافی دیر تک سوتا رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے جاتے ہی تم سو جاؤ گے۔ وہ اپنے ہاتھ میں لٹکا وہ وزنی شاپنگ بیگ میز پر ڈالتے ہوئے بولی، تنہا رہ کر کسی کا انتظار کرنا دنیا کا بدترین کام ہے اور میں اکثر اس امتحان سے گزرتی رہی ہوں۔ آج تم نے بھی یہ تجربہ کر لیا۔ تجربہ بہت خوشگوار تھا۔ کئی دن کے بعد گہری اور لمبی نیند نصیب ہوئی ہے اور شاید تمہیں بھوک بھی نہیں لگ رہی ہوگی۔ اس نے طنز کیا۔ بھوک اور نیند انسان کے بس یہی دو بنیادی
ضروریات ہیں۔ جسے پیٹ بھر کر من پسند کھانا اور بے فکری کی نیند میسر ہو وہ خوش نصیب ہوتا ہے۔ مقابلے کی دوڑ میں شامل ہو کر ہر شخص اپنے اوپر ایسی خود ساختہ ضرورتوں کا بوجھ لاد لیا ہے کہ زندگی عذاب ہو گئی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم اس تھیلے میں کھانے کا سامان ہی لائی ہو۔ عجیب بات ہے کہ تم نیند سے بیدار ہوتے ہی فلسفہ بول رہے ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ سوتے ہوئے تمہاری عقل معدے میں اتری ہوئی تھی اور وہیں کام دکھا رہی تھی۔ میں نے اسے نظر انداز کر کے شاپنگ بیگ خالی کرنا شروع کر دیا، جس میں گتے کے 2 ڈبوں کے ساتھ پینے کے کچھ لوازم بھی موجود تھے۔ مجھے حریصانہ انداز میں اس کارروائی میں مصروف دیکھ کر ویرا تیزی سے آگے بڑھی اور دھکیل کر مجھے الگ کر دیا۔ ابھی سو کر اٹھے ہو اور ہاتھ منہ دھوئے بغیر کھانے پر ٹوٹ پڑے۔ میں اس طرح تمہیں ایک لقمہ بھی نہیں لینے دوں گی۔ میں خود بھی ان باتوں کا خیال رکھتا ہوں، مگر غسل خانے میں جانے سے پہلے تمہاری کارکردگی کا جائزہ لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، میری کارکردگی؟ وہ گرائی، تو کیا میں تمہارے لیے من سلوا لینے گئی تھی؟ بٹیار خانوں کے ڈبوں سے تو یہی ظاہر ہو رہا ہے جیسے یہی اصل کام تھا۔ ٹھیک ہے، وہ بنا کر غصیلے لہجے میں بولی، اگر میرا اصل کام یہی تھا تو اب مجھ سے ساؤتھ ہال کے بارے میں کوئی سوال نہ کرنا۔ میں تمہارے کسی بات کا جواب نہیں دوں، نہ دینا۔ وہ سولو مشن اب تمہارے درد سار ہے۔ میں تو شکم سیر ہو کر دوبارہ انٹا غفیل ہونے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ صبح میں دیر تک سوتا رہوں تو تم اپنے مشن پر نکل جانا۔ میری اس بے نیازی پر ویرا سلگ کر رہ گئی اور میں غسل خانے میں گھس گیا۔ وہ کوئی فلیٹ یا گھر نہیں بلکہ لندن کے ہوٹل کا ایک کمرہ تھا، جہاں ہم دو صرف اسی صورت میں ایک دوسرے سے الگ رہ سکتے تھے کہ ہم میں سے ایک کمرے میں ہو تو دوسرا باتھ روم میں پناہ گزین ہو جائے۔ اس وقت کے حالات میں ہوٹل کے بار یا ریسٹوران میں جانے کا غیر ضروری خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ دانت وغیرہ صاف کر کے میں نے تولیے سے منہ پونچھتا ہوا باہر آیا تو ویرا گلاس میں اسکاچ کا پیگ لیے بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے بلیک لیبل کی نصف لیٹر والی بوتل رکھی ہوئی تھی۔ اگر اعتراض نہ ہو تو میں بھی تمہارے اس شغل میں شرکت کر لوں؟ میں نے اس کے سامنے براجمان ہوتے ہوئے بے تکلفی سے پوچھا۔ تمہاری مرضی پر منحصر ہے، میں تمہیں کیسے روک سکتی ہوں؟ اس نے بے رخی سے کہا۔ اس کی فطرت سماوی تھی۔ بعض اوقات وہ اتنی فراخ دل ہو جاتی تھی کہ بڑے سے بڑی بات کو بھی کہوں میں اڑا دیتی تھی، اور کسی وقت اس قدر حساس ہو جاتی تھی کہ معمولی سی بات پر گھنٹوں ملول اور آزردہ رہتی تھی۔ اس وقت بھی وہ بیک وقت ایسے ہی موڈ میں آ چکی تھی۔ یہ اسکاچ تم لے کر آئی ہو، یہ بوتل تمہاری ہے، تم چاہو تو مجھے اس کے استعمال سے روک سکتی ہو۔ میں نے اس کا دل رکھنے کے لیے نرمی سے کہا، یہ میری کیسے ہو سکتی ہے؟ تمہارے دیے ہوئے پیسوں سے خریدی گئی ہے، اس لیے یہ صرف تمہاری ہے۔ اس نے فوراً ہی ایک دور از کار پہلو نکال لیا۔ تم چاہو تو میرے ہاتھ سے گلاس چھین سکتے ہو، مجھے اس کمرے سے نکال سکتے ہو، کیونکہ یہ سب اخراجات تم ہی برداشت کر رہے ہو۔ ویرا، اب میں تمہیں مار بیٹھوں گا، میں نے بے بسی سے دانت پیستے ہوئے کہا۔ تم کیا خرافات بک رہی ہو؟ تم پر اچانک اتنی کنوتیت کیوں طاری ہو رہی ہے؟ یہی ایک کسر باقی رہ گئی ہے، مجھ پر ہاتھ اٹھا کر آج اپنا یہ ارمان بھی پورا کر لو۔ وہ گٹا گٹ اپنا گلاس خالی کر کے ہلکی سی روندی ہوئی آواز میں بولی، خدا کے لیے اب تم کسی نوجوان بیوہ کی طرح رونا نہ شروع کر دینا۔ اس کے تیزی سے بدلتے ہوئے رویوں نے مجھے بری طرح بکھلا کر رکھ دیا۔ اس بار اس کے پتلے پتلے گلابی ہونٹوں پر ایک زہریلی سی مسکراہٹ تیر گئی اور وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، جو کبھی کسی کی بیوی ہی نہ بنی ہو وہ بیوہ کیسے ہو سکتی ہے؟ تم فکر نہ کرو، میں رونے والیوں میں سے نہیں ہوں۔ میرا نام ویرا ہے، ویرا۔ میں اپنے بدخواہوں کو رلا کر خود کہے لگانے کا حوصلہ رکھتی ہوں۔ بس گلاس خالی کرنے سے ذرا میری آواز برا گئی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں اطمینان کا سانس لیا کہ اس نے بکھرتے بکھرتے اچانک ہی سنبھالا لے لیا تھا۔ میں نے کہا، تو کیا تم مجھے اپنا بدخواہ سمجھنے لگی ہو؟ ابھی تک میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ یہ تمہارے دل کا چور ہے جو تمہیں یہ پٹی پڑھا رہا ہے۔ وہ اپنے لیے دوسرا گلاس بناتے ہوئے بولی۔ میں نے فریج پر سے دوسرا گلاس اٹھایا اور موشی سے اس کے سامنے رکھ دیا۔ ویرا نے میری اس حرکت پر کسی رد عمل کا مظاہرہ کیے بغیر میرا گلاس بھی بنا ڈالا اور دونوں پیر قالین سے اٹھا کر کرسی پر رکھ لیے۔ اس وقت وہ فارغ اور پرسکون نظر آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کبھی کبھی تم میری طرف سے حد سے زیادہ بدگمان ہونے لگتی ہو، میں نے شکوہ کیا۔ یہ ہمیشہ تمہاری سوچی سمجھی حرکتوں کا نتیجہ ہوتا ہے، اس نے سگریٹ سلگا کر جواب دیا۔ اس وقت میں نے تمہیں کون سے سینگ مارے تھے؟ اس کی کنوتیت میں کمی رونما ہوتے ہی میں نے قدرے مضبوط
لہجہ اختیار کر لیا۔ کیا میں اس وقت لندن کے بٹیار خانوں کی خاک چھاننے ہی گئی تھی؟ اس نے مجھ سے نظریں چار کر کے تلخ لہجے میں پوچھا۔ ایسی نادانی کی باتیں مت کرو، وہ مذاق تھا۔ ناموں سے بس معیار بدلتا ہے، ورنہ بنیادی طور پر فاسٹ فوڈ والے بھی بٹیار خانوں والی سہولتیں بہتر معیار پر پیش کرتے ہیں۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ تمہاری نظروں میں میری اس ریکی کی کوئی اہمیت نہیں جو میں نے کل کے لیے کی ہے، ساری اہمیت ان کھانوں کی ہے جو یہاں پڑے ہوئے ہیں۔ مذاق کی باتوں کو ایسا رنگ دیا جانے لگے تو پھر زبان پر تالے پڑنے لگتے ہیں۔ شفاق زبانوں پر تالے ہی بہتر رہتے ہیں۔ مذاق اور تضحیک میں بہت باریک سا فرق ہوتا ہے۔ اس وقت تم نے میری بہت بے رحمانہ دل آزاری کی ہے۔ میں تمہاری خوبیوں پر دل کھول کر داد و تحسین کے ڈونگرے برساتی ہوں، اور تم خود غور کرو کہ اس وقت تمہارا سلوک کیسا تھا۔ میں گہری نیند سے بیدار ہوا تھا، بغیر سوچے سمجھے زبان چل پڑی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ تمہارے دل میں میری طرف سے غبار بھرا ہوا ہے۔ آئندہ میں محتاط رہوں گا۔ غنودگی میں تمہیں کوئی اچھی بات بھی سوچ سکتی تھی، میرے کاموں میں تم کیڑے ہی کیوں نکالتے ہو؟ اس وقت میں نے تمہارے کسی کام میں کوئی کیڑا نہیں نکالا۔ میری زبان پر بٹیار خانوں کا نام آتے ہی تمہاری ذہنی رو بہکی تھی۔ میں نے تمہاری دل آزاری کی کوئی کوشش نہیں کی، اس کے لیے میں ہر قسم کھانے کے لیے تیار ہوں۔ چلو اب بتاؤ کہ ساؤتھ ہال میں تمہیں کیا خاک چھاننی پڑی؟ اس بارے میں اب تم مجھ سے کچھ نہیں جان سکو گے، جس معاملے کو تم غیر اہم قرار دے کر مسترد کر چکے ہو۔ اب اس پر وقت برباد مت کرو، جو کچھ ہوگا ٹیلی ویژن پر اور اخباروں میں آ جائے گا۔ یہ عمدہ اسکاچ ہے، 2-3 گلاس پیو، بٹیار خانے سے لایا ہوا کھانا کھاؤ اور اپنے اصل پروگرام کے مطابق انٹا گفیل ہو جاؤ۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تم نے زبان نہیں کھولی تو میں سوؤں گا اور نہ تمہیں سونے دوں گا۔ مجھے غصہ آ گیا۔ لمحہ بھر کے لیے ویرا کی آنکھوں میں ایک تیز حیوانی چمک لہرائی، پھر وہ اطمینان سے بولی، سونے کا وقت آیا تو یہ بھی دیکھ لیا جائے گا۔ اس وقت ان بے سروپا دھمکیوں سے میرا نشہ خراب مت کرو۔ میرا دماغ سنک گیا تو اسی وقت ہوا خوری کے لیے نکل پڑوں گی اور پھر رمیش سے نپٹے بغیر اس کمرے میں قدم نہیں رکھوں گی۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں جو کہتی ہوں وہ کر بھی گزرتی ہوں۔ اس کی وہ دھمکی خطرناک تھی۔ میں نے کرسی سرکا کر اس کا رخ قدرے تبدیل کیا اور اس پر تن کر بیٹھ گیا۔ اس طرح ویرا میری نظروں کے سامنے نہیں رہی تھی، مگر میں کن آنکھیوں سے اس کا جائزہ لے سکتا تھا۔ وہ منہ پھلا کر ٹیلی ویژن کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں اسکاچ کا گلاس تھا اور دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں روشن سگریٹ دبی ہوئی تھی۔ کافی دیر تک ہم دونوں یوں ہی خاموش بیٹھے رہے۔ میں نے گلاس خالی میز پر رکھا تو ویرا نے میری فرمائش کے بغیر اسکاچ اور یک پانی ملا کر میرا گلاس لبریز کر دیا۔ میں نے اس کی رضا کرانہ تساکی گیری کا شکریہ ادا کیے بغیر گلاس دوبارہ اٹھا لیا۔ اس وقت لندن کی سرزمین پر صرف ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے ہمدرد اور رازداں ہو سکتے تھے، لیکن ویرا نے اپنی حماقت اور کٹ حجتی کی بنا پر ایسی ناخوشگوار صورتحال پیدا کر دی تھی کہ اس کے طول پکڑنے کا تصور بھی مجھے سہانے روح محسوس ہونے لگا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ بظاہر مجھے نظر انداز کرنے کے باوجود وہ بھی رہ کر میرے چہرے کے تاثرات پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ صبر آزما آنکھ مچولی زیادہ دیر تک جاری نہ رہ سکی۔ ایک مرتبہ ہم دونوں نے بیک وقت چور نظروں سے ایک دوسرے کا جائزہ لینے کی کوشش کی۔ غیر متوقع طور پر ہماری نظریں چار ہوئیں اور کمرہ ویرا کے خفت امیز کہے سے گونج اٹھا۔ وہ ایسی مضحکہ خیز صورتحال تھی کہ میں نے بھی کھسیائے ہوئے انداز میں باچیں پھیلا دی۔ آخر ہم دونوں ہر وقت ایک دوسرے کو گھسنے اور بیوقوف بنانے کی کوششوں میں کیوں مصروف رہتے ہیں؟ اپنی ہنسی پر قابو پا کر ویرا نے بے بسی کے لہجے میں پوچھا، اپنا یہ اعتراف کسی جواز کے بغیر میرے سر تھوپنے کی کوشش مت کرو۔ میں نے رکھائی سے کہا، میں نے کبھی ایسی کوئی کوشش نہیں کی۔ اس وقت تم کسی افلاطون کی طرح اکڑ کر کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، جیسے مجھے یکسر فراموش کر دیا ہو۔ پھر ہم بار بار چور نظروں سے میری طرف کیوں دیکھ رہے تھے؟ تم ٹیلی ویژن دیکھنے میں منہمک تھی تو تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں تمہارا جائزہ لے رہا ہوں؟ میں نے تنک کر سوال کر ڈالا۔ اس وقت ہم دونوں پر نشے کی ہلکی سی جونک سوار ہو چکی تھی۔ شاید ہم یہاں ایک دوسرے کی ضرورت یا مجبوری بن کر رہ گئے ہیں۔ اس نے سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے بات وہیں سمیٹ دی۔ بوتل خالی ہونے والی ہے، آخری پیگ پیتے ہوئے ہم کچھ اچھی باتیں کریں گے۔ اب جلدی سے اپنا گلاس خالی کر ڈالو۔ رمیش والے اسے سمجھوتے پر آمادہ پاتے ہی میں نے اپنے دماغ میں کل بلاتے ہوئے سوال کو الفاظ کے روپ میں ڈالنا چاہا، مگر ویرا نے میری بات فوراً کاٹ دی۔ اس بارے میں اب ایک لفظ بھی نہ بولنا، میں اپنے ارادے پر قائم ہوں۔ لندن کی یہ سرد رات مجھے کسی پارک کی بینچ یا فٹ پاتھ پر بسر کرنی پڑی تو میرے نمونیے کا عذاب تمہاری گردن پر ہوگا۔ اس کے سوا تم دنیا کے ہر موضوع پر مجھ سے بات کر سکتے ہو۔
وہ اس بارے میں اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے حلق میں تلخی سی گلتی محسوس کی۔ دونوں گلاس خالی ہو کر میز پر پہنچ چکے تھے۔ ویرا بہت اہتمام سے قطرہ قطرہ اسکاچ میرے گلاس میں ٹپکاتی جا رہی تھی اور اسی کے ساتھ بوتل میں رہ جانے والی مقدار کا جائزہ بھی لیتی جا رہی تھی۔ میرا حصہ پورا کرنے کے بعد وہ اپنے گلاس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ میں دلچسپی سے اس کی وہ حرکت دیکھ رہا تھا۔ اس وقت وہ کسی عادی اور پیشہ ور شرابی جیسی حرکات کر رہی تھی۔ آخری چند قطرے ٹپکانے کے بعد اس نے بوتل سیدھی کی، دونوں ہاتھوں میں تھام کر اسے چوما اور پھر بررائی ہوئی آواز میں بولی، لاسٹ لکی ڈراپ میرا ہے اور یہ رات بھی میری ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اچانک ہی بوتل اپنے گلاس پر الٹ دی۔ بوتل کی گولائیوں میں رہی صحیح اسکاچ کی ایک چھوٹی سی بوند پھسل کر ویرا کے گلاس میں ٹپک گئی۔ ویرا نے بوتل میز پر رکھ کر ایک دیا سلائی روشن کی اور اسے بس اتنی دیر تھامے رہی کہ مسالہ جلنے کے بعد تیلی شعلہ پکڑ لے۔ یکساں شعلہ نمودار ہوتے ہی ویرا نے وہ جلتی ہوئی تیلی بوتل میں ڈال دی۔ تانگ منہ والی بوتل میں بک کی ایک تیز آواز کے ساتھ الکحل کے بخارات نے آگ پکڑ لی اور لمحہ بھر میں وہاں صرف سرمئی دھواں بھرا رہ گیا۔ ویرا نے بوتل میز سے اٹھا کر نیچے ڈال دی اور فخریہ لہجے میں بولی، آخری قطرہ میرا تھا، اب کوئی اس بوتل کو کولوں میں پیس کر بھی کچھ نہ نکال سکے گا۔ یہ میرا شگون تھا۔ آخری قطرے پر اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ وہاں مجھے بلور کی طرح چمکتی ہوئی آنکھوں میں خمار کے ڈورے تیرتے نظر آ رہے تھے۔ میرے بدن میں سنسنی کی لہریں سرایت کر گئیں۔ ویرا نے میرے گلاس میں ٹھنڈا پانی اور اپنے گلاس میں برف کے چند ڈلے ڈال کر پیک مکمل کیے۔ اس بار فضا میں شیشے سے شیشہ ٹکرانے کی ہلکی سی مترنم آواز گونجی اور پھر اس محفل کا آخری دور شروع ہو گیا۔ پہلا گھونٹ لینے کے بعد ویرا نے دونوں ڈبے کھول دیے جن پر کیے جانے والے تبصرے سے اس رات کی خرابیوں کا آغاز ہوا تھا۔ اپنی لائی ہوئی بوتل سے آخری قطرہ کشید کر لینے کے باوجود ویرا ذرا بھی نہیں بہکی تھی، بس گہرے سرور میں آ گئی تھی۔ یہی کیفیت کچھ میری بھی تھی۔ میں نے اپنی اس بری عادت کو ترک نہیں کیا تھا، مگر مہینوں سے بس بقدرے اشک بلبل ہی اور وہ کبھی کبھی لیتا تھا۔ اتنے لمبے تعطل کے بعد اس رات ویرا کے ساتھ ذرا سی بے اعتدالی کی تو طبیعت میں اس کا رنگ آنا ناگزیر تھا۔ ویرا کو نہ صرف ضد تھی یہ بلکہ میری دی ہوئی دھمکی بھی یاد تھی۔ کھانے پینے سے فارغ ہونے کے بعد اس کی جون ہی بدل کر رہ گئی۔ اس کے دماغ پر چھائی ہوئی کنوتیت اور مایوسی شوخیوں کے سیلاب میں نہ جانے کہاں بہ گئی تھی۔ اس کا حوصلہ بڑھا ہوا تھا اور وہ میرے ساتھ مسلسل منہ زوری پر آمادہ تھی۔ میں مدافعانہ انداز میں اسے ڈیل دے کر اس وقت کا انتظار کرتا رہا جب اس کے شکستہ اعصاب اس کی خوش فعلیوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیتے۔ میرے لیے وہ لندن کی ایک طویل مگر بے ثمر رات تھی۔ ہر جتن اور دلداری کے باوجود میں ویرا کی زبان سے رمیش کے بارے میں ایک لفظ بھی اگلوانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔